بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثامن عشرہ 18واں سبق ہے الحث علی العمل، کام پر ابھارنا۔ حث یحث حثن، اس کا معنی ہے کسی کام پر ابھارنا، کسی کو جوش دینا، جذبہ پیدا کرنا۔ شکا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے حضور کے پاس آ کر شکایت کی۔ ایک آدمی نے شکا یشکو نصرہ سے شکایت کرنا، الی النبی حضور کو، شدت الفقر، شدت فقر کا، یعنی فقر و فاقہ کی شدت کی جو ہے شکایت کی کہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ فقیر ہوں۔ فقال له، حضور نے ان سے فرمایا، اما عندک شیء، کیا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ قال، اس نے کہا لا، نہیں۔ فاعطاه درہمین، حضور نے ان کو 2 درہم دیا۔ وقال له، ان کہا کہ اذهب فاشتری باحدهما طعاما، جاؤ ایک کے بدلے میں کھانا خریدو۔ باحدهما یعنی ایک کے بدلے، یہاں باع عوضیہ ہیں، ایک کے عوض میں کھانا خرید لو۔ وبالآخر فأسا، اور دوسرے کے عوض میں کھلاڑی خرید لو۔ فاحتطب، اور پھر لکڑیاں جمع کرو۔ احتطب یحتطب، احتطاب لکڑیاں جمع کرنا۔ وبع، اور ان کو بیچو۔ وهذا خیر لک من المسألہ، یہ لکڑیاں کاٹ کے بیچنا اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے سوال کرنے سے۔ سوال اور جواب میں دیکھیں، من شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ٹھیک ہے۔ شکا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے حضور سے شکایت کی۔ ماذا شکر رجل، آدمی نے کیا شکایت کی، کیا شکایت کی؟ شکر رجل شدت الفقر، آدمی نے شدت فقر کی شکایت کی کہ میں بہت زیادہ فقیر ہوں۔ وماذا سألہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا پوچھا؟ سألہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عندک شیء، حضور نے ان سے پوچھا کیا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ وماذا اجاب الرجل، تو آدمی نے کیا جواب دیا؟ اجاب یجیب، اجابت جواب دینا۔ اجاب الرجل لا، تو آدمی نے جواب دیا کہ نہیں۔ کم درہمن اعطاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان کو کتنے درہم دیے؟ اعطاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم درہمین، حضور نے ان کو 2 درہم دیے۔ ماذا قال له، اور ان سے کیا کہا؟ قال له، ان سے کہا اذهب فاشتری باحدهما طعاما، جاؤ ایک کے بدلے کھانا خریدو۔ وبالآخر فأسا، دوسرے کے بدلے کھلاڑا خریدو۔ فاحتطب، لکڑیاں جمع کرو۔ وبع، اور اس کو بیچو۔ باع یبیع، ضربت فعل امر ہے، یہ بیع بیچنا۔ علی ای شیء تدل هذه القصہ، یہ واقعہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ تدل هذه القصہ، یہ واقعہ دلالت کرتا ہے علی شرف العمل، کام کی فضیلت پر، وذم السؤال، اور سوال کی مذمت پر، کہ کام کرنا شرافت اور عزت ہے، سوال کرنا برا یعنی بری بات ہے۔ وماذا ينبغي للفقیر القوی، طاقتور فقیر کے لیے کیا چیز مناسب ہے؟ هل يسأل الناس ام يعمل بيديه، کیا وہ سوال کرے لوگوں سے یا جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ سے کام کرے؟ ويأكل، اور کھائیں۔ ينبغي للفقیر القوی، طاقتور فقیر کے لیے مناسب یہ ہے کہ ان يعمل بيديه، اپنے ہاتھوں سے کام کرے، ويأكل، اور کھائے، ولا يسأل الناس شيئا، اور لوگوں سے کوئی سوال نہ کریں۔ ای عمل تحبہ لکسب المال الحلال، حلال کمانے کے لیے کون سا کام آپ پسند کرتے ہو؟ احب ان اشتغل بتجارت الکتب العلمیہ، علمی کتابیں بیچنے کی مشغولیت پسند کرتا ہوں، یعنی کتابیں بیچنے والا کام جو ہے وہ کتابوں کی تجارت والا کام میں پسند کرتا ہوں۔ تمرین، اذکر فعل الامر فی الدرس السابق، سابق سبق میں جو فعل امر ہیں ان سب کو ذکر کریں۔ اکتب الفعل الماضی لفعل الامر، جو فعل امر آپ لکھیں گے ان کا فعل ماضی لکھیں۔ کون الفعل المضارع للفعل الماضی، جب آپ فعل ماضی بنا دیں تو ان فعل ماضی کا جو ہے وہ فعل مضارع بھی بنا دیں۔ الانشاء، اکتب 10 جمل فی فضل العمل وکسب المال الحلال، 10 جملے لکھیں کام کی فضیلت پر اور رزق حلال کمانے کی فضیلت پر۔ العمل شرف، کام شرافت ہے۔ والعمل خیر من السؤال، کام جو ہے وہ سوال سے بہتر ہے۔ المال الذي يكسبه الانسان، وہ مال جو انسان کمائے، بیدہ ہی، اپنے ہاتھ سے، مال حلال، حلال مال ہے، طیب، پاکیزہ مال ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، الید العلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
الید العلیا اوپر والا ہاتھ خیر من الید السفلی نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، والید العلیا ید المعطی دینے والا یعنی اوپر والا ہاتھ وہ دینے والا ہاتھ ہے، والید السفلی اور نیچے والا ہاتھ ید السائل وہ سوال کرنے والا ہاتھ ہے۔ ید چونکہ ڈبل اعضاء ہے، انسان کے وہ اعضاء جو ڈبل ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ اجتہد تجد کوشش کرو تو پاؤ گے، من جد وجد جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ ترجم بالعربیہ واکتب الفعل المضارع المنصوب، عربی میں ترجمہ کریں اور فعل مضارع منصوب کو لکھیں۔ انسان کو چاہیے کہ حلال کا ینبغی للانسان ان یأکل مالا حلالا، مالا حلالا، ان یأکل فعل مضارع منصوب ہے اس لیے کہ یہاں اس کے شروع میں ان ناصب داخل ہے جو کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ حلال اور پاکیزہ پاک روزی کا ہے، وَأَن يَأْكُلَ حَلَالًا طَيِّبًا اور اپنے گھر والوں کو حلال اور پاکیزہ روزی کھلائے، وَأَن يُطْعِمَ أَهْلَهُ حَلَالًا طَيِّبًا یا رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا اور اللہ کی راہ میں حلال مارچ خرچ کرے، وَأَن يُنْفِقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَالًا حَلَالًا۔ صحابہ کرام بعض تجارت کرتے تھے، کان الصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کان الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم کانوا یتجرون، بعضهم کانوا یتجرون وبعضهم کانوا یزرعون، بعض زراعت کرتے تھے، یزرعون بعض مزدوری کرتے تھے، وبعضهم کانوا یعملون بعض جو ہے وہ مویشی پالتے تھے، وبعضهم یربون المواشی، یربو المواشی بلکہ بعض، وبعضهم یربون المواشی اور بعض صنعت کا کام کرتے تھے، وبعضهم یعملون بالصنعۃ، وبعضهم یعملون بالصنعۃ۔ فعل متعدی مفعول کو چاہتا ہے، جیسے اکرم خالد شاہدا، اس جملے میں شاہد مفعول بھی ہے اور وہ منصوب ہے۔ فعل متعدی ایسے بھی ہیں کہ جو ایک کے بجائے دو مفعول چاہتے ہیں، جیسے اعطى شاہد خالد شاہدا قلما، خالد نے شاہد کو قلم دیا۔ اعطى جو ہے وہ دو مفعول چاہتا ہے، اس میں شاہدا اور قلما دونوں مفعول ہیں، دونوں منصوب ہیں۔ اعرب الجمل آتیہ، اس جملے کی جو ہے وہ ترکیب کرنا ہے۔ اعطى فعل، النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فاعل، صلی اللہ علیہ وسلم جملہ معترضہ ہے جس کی ترکیب پیچھے بتا دی تھی۔ الرجل مفعول بھی، درہمین جو ہے یہ دوسرا مفعول بھی۔ اشتری باحدہما طعاما واحتطب وبع، اشتری فعل انت ضمیر اس کا فاعل، باجار احدہما مضاف مضاف مل کر یہ ہو گیا مجرور جار مجرور مل کر متعلق اشتری فعل کا، طعاما یہ ہو گیا مفعول بھی، احتطب فعل انت ضمیر اس کا فاعل، وہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر معطوف علیہ، وبع و حرف عطف، بع فعل انت ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ ہو گیا معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ دوسرا مفعول بن گیا اشتری فعل کا۔ تو اس طرح آپ ترکیب کریں گے۔ آگے جو ہے جو الفاظ ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں اچھی طرح ان کو